فراق زندگی از قلم قرت یوسف زئی. قسط نمبر 1. فراق زندگی کے تمام جملے حقوق لکھاری قرت یوسف زئی کے نام محفوظ ہیں. کہانی کا کوئی بھی حصہ کسی بھی صورت میں کسی دوسرے پلیٹ فارم یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے پہلے لکھاری کی اجازت درکار ہوگی. بغیر اجازت کہانی کا استعمال کرنے والوں پر سخت کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کہانی میں موجود کردار محض تصوراتی ہیں. کسی بھی حقیقی کہانی یا انسان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کہانی دھوکے کی، یقین ٹوٹنے کی کہانی ہے، زندگی سے جڑے لوگوں کی. اس کہانی میں بہت کردار نہیں ہیں، بس گنے چنے کردار ہیں تاکہ کہانی کا مقصد سمجھ سکیں. زندگی میں بہت سے لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان کو سانس لینا بھی مشکل ترین کام لگتا ہے، مگر جینا تو پڑتا ہے، چاہے دل پر پتھر رکھیں یا سانس کو کھینچ کر لیں. زندگی کو در حقیقت جینا ہوتا ہے، مگر ہم اسے گزارتے ہیں کیونکہ ہم میں زندگی جینے کی سکت ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ کہانی ہے ایسی لڑکی کی جو بچپن سے صرف محبت کی خواہش مند رہی ہے. یہ کہانی ہے رشتوں پہ یقین کی، ٹوٹ کر بکھرنے کی، دھوکے سے زخمی ایک لڑکی کی جو جینے کی خواہش مند تو ہے مگر زندگی کو صرف گزار رہی ہے. لیکن وہ صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا رب سب ٹھیک کر دے گا. قسط نمبر 1. گرمیوں کا موسم تھا. ویسے تو سورج گرمیوں میں ساری دنیا کو اپنی گرم شعاؤں کی لپیٹ میں رکھتا ہے، لیکن آج موسم بہت خوبصورت تھا. آئزل چھت پر بیٹھی آرام سے شام کی چائے کا لطف لے رہی تھی اور ذہن سوچوں کی گرفت میں تھا. اچانک سے اسے کسی کے اپنے سمت آنے کی آہٹ سنائی دی. مہوین، تم؟ ہاں میں. تم یہاں کیا کر رہی ہو اکیلے بیٹھ کر؟ ہاں، آئزل نے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کیا. ظاہر ہے مہوین، میں چائے ہی پی سکتی ہوں اکیلے بیٹھ کر، کیونکہ ایک لڑکوں کی طرح چھت پر جا کر اکیلے بیٹھ کر سٹا تو لگانے سے رہی میں. اللہ میری بہن، تمہیں کون سا صدمہ ہو گیا ہے جو اب تم سٹا لگانے کا خیال کر رہی؟ مہوین، میں صرف بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کون سی بات کو ٹٹولنے میں مصروف تھی؟ آئزل حیرت سے اس کا چہرہ تکتی ہے. دیکھو آئزل، میں تمہاری بہن ہوں، میں جانتی ہوں تمہاری عادتیں بچپن سے. تم جب خاموش ہوتی ہو اور اکیلے بیٹھتی ہو تو ایک طویل سوچوں کا سفر تمہارے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے. آئزل پہلے اسے تکتی ہے، پھر کچھ دیر آسمان کو گھورتی ہے. مہوین، زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم چاہ کر بھی بھول نہیں پاتے. ہم معاف کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر وہ باتیں جنہیں ہم بھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ روح کے اندر آہستگی سے ڈنگ مار مار کر اپنا زہر مرتے دم تک ہمارے اندر اڈیلتی رہتی ہے اور ہماری روح کو چھننی کرتی رہتی ہے. تو تم ان لوگوں کو معاف کرتی کیوں ہو؟ ان کو سنا دیا کرو، دل کی بھڑاس نکال دیا کرو. کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ بدلہ لو اور آگے بڑھ جاؤ. مہوین، تم جانتی ہو میں چپ کیوں رہتی ہوں، میں اپنا بدلہ کیسے لیتی ہوں؟ مہوین تجسس سے اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے بس جلدی سے سوال کا جواب چاہتی ہو. ویسے تو میں لوگوں کو معاف کرتی ہوں مہوین، اور اگر بات بدلے کی ہے تو میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں. مہوین پریشان ہوئی، جیسے کچھ سمجھی نہ ہو یا اس بات کی وضاحت چاہتی ہو. مطلب بدلہ نہیں لینا چاہیے؟ کیوں؟ مہوین نے احتجاجاً پوچھا. کیونکہ اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دینے سے بہتر اور عقل مندانہ حل کوئی نہیں ہے. جانتی ہو، میں کوئی جس سے مجھے ٹھیس پہنچی ہو اللہ کے حوالے اس لیے کرتی ہوں کہ رب بہترین بدلہ لینے والا ہے. میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑتی ہوں، وہ عدالت جس میں میرا رب مجھے انصاف دلاتا ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے اور میں جانتی ہوں وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاؤں گی. مہوین آئزل کو حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھتی ہے اور مسکرا دیتی ہے، جیسے وہ مطمئن ہو گئی ہو اس کی بات سے. آئزل، مہوین، انہیں زرتاشا بیگم آوازیں دینے لگیں. جب وہ ان کے پاس آئیں تو وہ بیٹھی تھی، ایک تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے جو چاہ رہی تھی وہ مل گیا ہو. آئزل اور مہوین اپنی ماں کو اس طرح سے دیکھ کر حیران اور گھبرائیں. ان کو یہ سوچ تنگ کیے ہوئے تھی کہ نہ جانے اماں ایسا کیا دیکھ رہی ہیں. کیا ہوا امی، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں جی کہیں. مجھے تم لوگوں کو کچھ دکھانا تھا اور بتانا تھا کہ یہ دیکھو تمہاری ماسی نے ایک رشتہ بتایا ہے. یہ سنتے ہی جیسے آئزل کو سانپ سوکھ گئے تھے. اس سے آگے کا زرتاشا بیگم کچھ کہتی، آئزل نے احتجاجاً جواب دینا شروع کر دیا.
آپ خالہ کو منع کر دیں، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، لیکن ایک بار تم دیکھ تو لو آئزل، سچی لڑکا بہت اچھا ہے۔ بس امی، آواز اونچی ہوئی، بس کتنی بار آپ سب کو ایک ہی بات بتاؤں، نہیں کرنی مجھے شادی، نہیں بنانا کوئی کھوکھلا جھوٹا رشتہ۔ آئزل بس، بہت ہو چکا، بہت چل گئی تمہاری، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، میں اس رشتے کو ہرگز منع نہیں کروں گی، چاہے تم راضی ہو یا نہ۔ آئزل حواس باختہ ہو رہی تھی، جیسے لگ رہا تھا کوئی اس کے زخموں کو کرید رہا ہے۔ میں تھک گئی ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ زرتاشا بیگم یہ سن کر تکلیف میں مبتلا ہوئی۔ ہم آئزل، ہم تمہاری زندگی برباد کر رہی ہیں؟ ہم؟ وہ بار بار اپنے الفاظ پر زور دے رہی تھی، جیسے شاید وہ ان تحقیق یا مذمت چاہتی ہوں۔ تمہاری زندگی تم نے خود برباد کی ہے آئزل، اور تم خود اسے مزید تباہ کرنے پہ تلی ہوئی۔ کیوں کر رہی ہو خود کے اور ہمارے ساتھ ظلم؟ بس کر دو آئزل، بس کر دو، رحم کرو اپنے ماں باپ پر۔ آئزل جو شاید شدید تکلیف میں تھی، بس بول ہی جا رہی تھی، اتنے میں رحمان صاحب بھی آ چکے تھے اور لاؤنج میں کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ آئزل اپنے جذبات اور تکلیف کو لفظوں کا سہارا دینے میں اتنی مشغول تھی کہ اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ اس کی باتیں سن رہی ہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں مجھ سے چھٹکارا، اور کچھ نہیں۔ آخر کیوں آپ کو اتنی کیوں کھٹکتی ہوں؟ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا آپ لوگ؟ تم مجھے کھٹک رہی ہو؟ ہاں کھٹک رہی ہو۔ آئزل یہ سنتے ہی ٹھنڈی پڑی۔ انہوں نے اپنی بات دہرائی، کھٹک رہی ہو تم مجھے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم خود کو زنگ لگا رہی ہو، خود کو برباد کرنے کے سارے راستوں پر تم چل پڑی ہو، اور خود کو کتنی اذیت دو گی، بس کر جاؤ۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں یوں خود کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ آئزل کی آنکھوں میں غم، تکلیف، اپنی زبان درازی کے ملے جلے جذبات لے کر مڑی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ آپ کب آئے؟ زرتاشا بیگم رحمان صاحب سے پوچھا، تب جب یہاں یہ سب ہو رہا تھا۔ زرتاشا بیگم کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کہاں سے شروع کرے۔ ماہوین، جاؤ اپنے ابو کے لیے پانی لے کر آؤ۔ جی امی۔ ماہوین یہ کہہ کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ ماہوین کے جاتے ہی رحمان صاحب نے پوچھا، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ بیٹھے بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن رحمان صاحب، اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر شاید صبر کرنے کے حالات میں نہیں تھے۔ میں نے تم سے ابھی پوچھا اور تم بات کی بات کر رہی ہو۔ زرتاشا بیگم نے بات شروع کی۔ ساری بات سننے کے بعد رحمان صاحب نے بات کو سمجھ بوجھ کر جواب دیا کہ اسے وقت دو، دباؤ ڈالنے سے صرف چیزیں زخمی ہوتی ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے وہ فوراً ہاں کر دے، شادی ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو تم غلط سوچ رہی ہو زرتاشا۔ رشتے زور زبردستی سے نہیں، بلکہ رشتے تو رضامندگی اور خوشی اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اگر تم اس طرح رشتوں کی ڈور کو جوڑو گی تو جڑیں گی نہیں، وہ صرف الجھیں گی۔ آئزل کمرے میں تھی، کمرہ صرف باہر سورج کی ہلکی سی روشنی سے روشن تھا۔ دروازہ بند تھا اور وہ بیڈ سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت صرف سوچوں کی وادیوں میں لاپتہ تھا۔ وہ اس وقت ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ ہم تمہاری زندگی برباد کر رہے ہیں، ہم؟ آئزل بس کر دو، رحم کھاؤ ہم پر، بس کر دو۔ ہاں تم مجھے کھٹک رہی ہو۔ اس کا دماغ میں صرف زرتاشا بیگم کے درمیان ہونے والی گفتگو گونج رہی تھی، اور پھر شروع ہوا اس کی سوچوں کا تکلیف در سفر۔ تم جھوٹی ہو، تم بد کردار ہو، تم خود غرض ہو، خود غرض مطلبی ہو تم۔ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار تم ہو، محبت کی نہیں صرف نفرت کی حقدار ہو تم۔ یہ سب سوچوں سے پاگل کر چکی تھی، اور کیسے نہ کرتی، وہ شروع سے ان الزامات کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاتے اپنی زندگی کو گھسیٹ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے واز اٹھا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر دے مارا، اور اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ دھوکا، جھوٹ، نفرت ہے مجھے محبت سے، ان لوگوں سے نفرت ہے مجھے۔ ڈریسنگ کے ٹوٹے ہوئے شیشے کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھا۔ جسمانی تکلیف سے وہ اپنے ہوش میں آنا شروع ہوئی۔ روح پر لگی چوٹ انسان کو حواس باختہ کر دیتی ہے اور انسان تکلیف سے پھٹ جاتا ہے، مگر جسم پر لگی چوٹ اس کو ہوش میں لانے کا کام دیتی ہے اور بتاتی ہے یا پوچھتی ہے، جسم پر لگی چوٹ اور زخم جو نظر آتی ہیں وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، یا روح پر لگی چوٹ اور زخم جو نظر تو نہیں آتے پر کاٹ۔ اگلی صبح لاہور کی بہت خوبصورت تھی۔ آسمان کالے بادلوں سے گھرا ہوا تھا اور ہوا تیز چل رہی تھی، مگر جب دل کا موسم خراب ہو تو باہر کا موسم کیسا ہے نہ ہی فرق پڑتا ہے نہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھٹکا، پھر دروازہ کھلا۔
زرتاشا بیگم ڈریسنگ ٹیبل کے کانچ کا ٹوٹا دیکھ کر پریشان ہوئی، اور زیادہ اور پریشانی کے آثار ان کے چہرے پر تب نمایاں ہوئے جب انہوں نے آئزل کو فرش پر بیڈ سے ٹیک لگائے زخمی پاؤں کے ساتھ دیکھا۔ آئزل ایک دم تیز قدموں کے ساتھ اس کے پاس چلی گئی۔ کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے یاد کانچ کی کرچیوں کی طرح ساری رات اس کی آنکھوں میں چبھے ہوں۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، جیسے اگر روئی تو آنسو کی بجائے خون نکلے گا۔ یہ تم نے کیا حل کیا ہے اپنے پاؤں کا؟ اس نے پاؤں کی طرف دیکھا تو خون بہہ کر منجمد ہو چکا تھا۔ جب روح پہ لگے زخم کی تکلیف گہری ہو تو جسم پر لگے گھاؤ مذاق لگتے ہیں۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا، بس اتنی سی دیر تھی کہ چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی۔ میرے ساتھی کیوں امی، میرے ساتھی کیوں کرتے ہیں سب ایسا؟ میں سب سے صرف محبت چاہتی تھی نا، پھر مجھے نفرت دھتکار دھوکے کیوں ملے؟ میں جانتی ہوں میں بری نہیں، میں بہت بری ہوں، بہت بری، نہ ہی اچھی انسان ہوں، نہ اولاد، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ دوست، پر میں نے ہمیشہ صرف محبت بانٹی ہے لوگوں میں، پھر میرے حصے میں نفرت اور خسارے کیوں؟ نتاشا بیگم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کس طرح اسے سمجھائیں، لیکن ماں تھی، یوں اپنی بیٹی اور چھوٹی اولاد کو اسے سختہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی یا کہیں سے کوئی الفاظ ملیں جن کو وہ جوڑ جوڑ کر اسے تسلی دے سکے۔ آئزل میری بچی، میں جانتی ہوں تکلیف بہت ہوتی ہے، اتنی کہ کوئی چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اپنے بندے پر کبھی بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور ان آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اور میرے بندے سے کہہ دوں کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ آئزل تمہیں یاد ہے میں نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ رو، جتنا رونا چاہتی ہو رو، مگر ایک بات پر صرف ایک ہی بار روگی، اس کے بعد تم اس بات پر کبھی نہیں روگی، مگر تم نے آج وہی کیا ہے۔ جانتی ہو آئزل تمہارے آنسو سے کسی انسان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو آنسو کی وجہ بنے، اور ان لوگوں کے لیے آنسو بہا رہی ہو، خود کے ساتھ فقط زیادتی کر رہی ہو۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ بھی تمہارے قریب ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بس اسی سے مانگو، اس کی محبت دیکھو، وہ تم سے، مجھ سے، اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا اس کی محبت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے اندر جیسے سکون کی روح پھونک دی گئی تھی، وہ ان کی گود میں سر ٹکا کر آرام سے لیٹی رہی۔